بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ الیکشن کا رزلٹ گزشتہ 3 دن سے مسلسل گاہے بگاہے چلا آ رہا ہے، اور ابھی بھی پتہ یہ چلا ہے جب یہ میں ولاگ بنا رہا ہوں اس وقت تک یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے تقریباً 6-7 سیٹوں کا نتیجہ جو ہے وہ آنے والا ہے، یا آئے گا، آج مکمل آ جائے گا یا کل تک آئے گا، یہ تو ظاہر ہے کہ وقت بتائے گا۔ جس طریقے سے مسلسل 3 دن سے یہ آہستہ آہستہ رزلٹ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کون حکومت بنائے گا، کس طریقے سے کون سی پارٹی کس کے ساتھ الحاق کرے گی، یہ سب چیزیں آ رہی ہیں۔ اس میں 2 کنسیڈریشن یعنی 2 چیزوں پہ جو ہے کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ پہلا کنسیڈر تو یہ کیا جا رہا ہے، پہلا آپشن یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت ظاہر ہے کہ اپنے حساب سے جو ہے وہ حکومت بنائے گی، اور اس کے لیے بہتر آپشن یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور چھوٹی موٹی جماعتوں کو لے کے تمام سیٹوں کو مکمل کر کے جو ہے وہ ایک قومی حکومت بنا لی جائے۔ اب اگر قومی حکومت یہ بنا لی جائے گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا وزیر اعظم کون ہوگا، تو پھر پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ کہنے میں آ رہا ہے کہ اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ میاں شہباز شریف ہوں گے۔ تو اب اگر یہ میاں شہباز شریف ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی نظر میں یہ ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی تقریروں میں کہتے رہے کہ یہ لاڈلے ہیں اور ان کو باقاعدہ لایا گیا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے اس مسند پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ اس قسم کی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ان تمام تقریروں میں جب بھی دیکھا گیا ہے، جب بھی بلاول بھٹو صاحب زرداری نے تنقید کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون پہ، تو صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب پہ زیادہ تنقید کی ہے کہ یہ لاڈلے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، کس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا گیا، لیکن کبھی بھی اپنی تقریروں میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام نہیں لیا۔ تو اب یہ ایک آپشن ایک تو یہ ہے کہ بھائی اس طریقے سے جب انہوں نے کوئی اس قسم کی تنقید نہیں کی، اور اگر یہ الحاق ہوتا نظر آ رہا ہے، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ابھی سر فہرست ہے اگر دیکھا جائے تو، اور دوسری صورت میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ ہے، تو اگر یہ الحاق ہو جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اگر یہ الحاق ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں اس الحاق کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ صدارت کس کے پاس ہوگی، تو پھر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ صدارت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی مانگے گی، اور صدارت کی امیدوار جو ہیں آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، اور یا آصف علی زرداری صاحب اگر نہیں ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بھی نامینیٹ ہوگا وہ صدر ہوگا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیکھا جائے تو بالکل اسی طریقے سے ہوگا جیسے پی ڈی ایم کی لاسٹ گورنمنٹ ہوئی، اسی طریقے سے یہ بھی پی ڈی ایم 2 ہوگی۔ اب اگر آگے دیکھا جائے، اس سے آگے بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی سلسلہ یہی ہے کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹیں زیادہ ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جو ہے 5-6 سیٹیں جو ہیں یا 4-5 سیٹیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں شراکت داری جو ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ پی ڈی ایم 2 کہلائے گی، اور یہ ایک قومی حکومت بنے گی، تو یہ ایک آپشن زیر غور ہے۔ اس پھر اگر دیکھا جائے تو وفاق میں اور پنجاب میں جو ہے پھر یہ دونوں اتحاد کے ساتھ ہی حکومت بنائیں گے، اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اگر اس طریقے سے اتحاد بن جاتا ہے اور یہ حکومت بن جاتی ہے تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت ہوگی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، ظاہر ہے وہ اس کو حمایت کرے گی، اور اسی طریقے سے یہ دو پارٹی ہیں یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی، تو دونوں کو جو ہے ایک دوسرے کا جو ہے اتحاد مل جائے گا، تو یہ آسانی سے جو ہے یہ آپشن جو ہے وہ زیر غور جو ہے وہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، تو تحریک انصاف جو ہے اس وقت نمبر 1 کی پوزیشن پہ، ان کی تقریباً 92 سیٹ تو آ چکی ہیں، وہ تقریباً جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ جو ہے وہ حکومت بنا سکیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت بنتی ہے اور یہ اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی ہے، یعنی تحریک انصاف کی اپوزیشن بنتی ہے، تو کیا وہ اس اتحاد کو یعنی اس حکومت کو فیصلے کرنے دیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ اگر تحریک انصاف اتنی بڑی سیٹیں لے کے 92 سیٹوں کے ساتھ لے کے جو ہے اگر کوئی پارٹی کے ساتھ الحاق کرتی ہے تو وہ بھی 2 جماعتیں بڑے آسانی سے جو ہے وہ
جو ہے وہ حکومت بنا سکتی ہیں. بہت سے مبصرین کا اس میں یہ خیال ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جو ہے حکومت بنا لے. تو یہ بھی ایک بہت بہترین قسم کا جو ہے وہ سجیشن ہے یا بہترین قسم کا آپشن ہے یا بہترین قسم کا فارمولہ ہے. اور اس سلسلے میں بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے, بلکہ ایک مبصر کو تو میں ابھی دیکھ رہا تھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں اور علی ظفر صاحب بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب سے اس سلسلے میں ڈائلاگ بھی ہو رہے ہیں. اب اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پچھلے والے آپشن سے زیادہ آپشن یہ اچھا ہے. اور اس طریقے سے یہ بھی ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی جو ہے فیس سیونگ بھی ہو جائے گی, کیونکہ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی 16 مہینے کی حکومت گئی ہے جس میں جو بھی حشر ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو اس طریقے سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے اور مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کو بھی یہ قابل قبول ہو اور وہ اسٹرانگ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیں. ان کا یہ بھی خیال ہے. اور اس سلسلے میں جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب اور علی ظفر صاحب اور ایک کوئی اور صاحب بھی ہیں, وہ بھی اس سلسلے میں ڈائلاگ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے اس کے ساتھ کہ یہ بھی ایک آپشن جو ہے. اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو مبصرین کا جو کہنا ہے, لوگوں کی رائے ہیں, تجزیہ نگار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ سب سے بہترین آپشن ہے. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اتحاد کسی پارٹی سے کرتا ہے, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی سے یا کسی اور سے بھی, تو ظاہر ہے کہ ان کی وہ جو مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو مل جائیں گی. تو ایک بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے گی اور پھر جب یہ دو پارٹیاں ہو جائیں گی تو پھر ایک بہترین قسم کا یہ فارمولہ سامنے آئے گا. تو زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو پہلے آپشن تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یا ایم کیو ایم اور جے یو آئی کا, اس سے یہ آپشن زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ابھی 16 مہینے کی جو حکومت پی ڈی ایم 1 کر کے گئی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کارکردگی بھی اچھی نہیں رہی ہے, لوگ اس سے نالا بھی ہیں اور کسی بھی صورت میں جو ہے ابھی تک لوگ یہی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے, یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا ابھی بھی یہ خیال ہے, بہت سے تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے. بہرحال ان کو ظاہر ہے کہ وہ مل تو گئے ہیں ووٹ, لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے ساتھ نہیں بنا سکتے, 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہیں بنا سکتے, ان کو بھی الاغ کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو سیکنڈ آپشن ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا اور مخصوص سیٹوں کے ساتھ اگر یہ آپشن مل جاتا تو سب سے بہترین یہ فارمولہ ہے, اس پہ سبھی لوگ اتفاق کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہے, یعنی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ فرض کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے, جو بھی عراق کے ساتھ بنتی ہے, تو وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. کیونکہ ابھی لوگ جو ہے نا ان کی پچھلی 16 مہینے کی حکومت کو بھولے نہیں ہیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ اگر یہ بنتی بھی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر وہی دوبارہ جو ہے وہ چپکلا شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. جیسے 16 مہینے کی حکومت میں دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے شہباز شریف صاحب نے یہی شکایت کی کہ اس الحاق کی وجہ سے جو ہے ہمارے کچھ فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں, یعنی کابینہ جو ہے جو بھی قوانین جو ہے مرتب کرنا چاہ رہی ہے یا اس سے کوئی اجازت لینا چاہ رہی ہے کابینہ سے تو وہ نہیں مل پا رہی. تو اس طریقے سے شکایتیں جو پہلے تھیں بالکل اسی طریقے سے ہوگا. جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جو بھی آئے, کوئی یا تو ایک نئی گورنمنٹ آئے یا پھر کسی طریقے سے کوئی اتنا بہت بڑا الحاق نہ بنے, کوئی چھوٹا اتحاد اگر بن جائے یا سنگل پارٹی کوئی آ جائے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جائے, تو کم از کم یہ چیز نہیں رہے گی جو پہلے چوچو کا مربع رہی تھی. پھر یہ دوبارہ جو ہے اگر یہ ہوگی تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنائے گی تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اب دیکھا جائے تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی سیٹیں لے کے آگے آ رہے ہیں, ایک بہت بڑا جو ہے نمبر ہے, جو 92 سیٹس ان کے پاس ہیں. وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیتی, اتحاد بنا کے جو ہے وہ پھر وہ حکومت میں آ جاتی ہے, تو وہی ان کی مخصوص سیٹیں بھی ان کو مل جائیں گی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ فیور رہے گا. یہ سب لوگوں کا خیال ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ خوش رہے گی اور یہ دونوں پارٹیاں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خوش رہیں گی. یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب کا جس طریقے سے بیان پہلے رہا ہے کہ یہ جتنا بھی جو گند پھیلائی گئی ہے, جتنی بھی تمام چیزیں ہوئی ہیں, یہ جو ہوئی ہیں انہی دونوں پارٹیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں, یعنی یہ نیریٹو بھی
انہوں نے بلڈ اپ کیا ہوا تھا اور ابھی تک یہی کیا ہوا ہے کہ جو بھی خرابیاں ہوئی ہیں نظام میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہوئی ہیں، تو ان کو یہ بھی نیریٹو ختم کرنا پڑے گا اگر ان کو یہ اتحاد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو، یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں اور ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے، تو اس قسم کا بھی ان کو نیریٹو ختم کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ آزادی کا کہا ہے کہ میں تو آزاد کرانا چاہتا ہوں یا آزادی چاہتا ہوں، تو وہ ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ آزادی کس قسم کی ہے، امریکہ سے آزادی چاہتے ہیں یعنی امریکہ کا سارا اثر و رسوخ جو چل رہا ہے اس سے آزادی چاہتے ہیں، تو ان کو یہ نیریٹو بھی ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر جب یہ اتحاد بنے گا تو یہ نیریٹو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ اپوزیشن جو ہے پھر وہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، تو یہ تمام چیزیں باقاعدہ اس طریقے سے ختم کرنی پڑے گی۔ اور مبصرین کا یہ خیال ہے، یہ کہنا ہے کہ اس چیزوں کو باقاعدہ باضابطہ اعلان کے ذریعے جو ہے ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا کہ یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ماضی کو بھولنا چاہتا ہوں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اب دوبارہ نہیں ہوں گی اور پاکستان کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کو آگے چلائیں گے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہوں اور وہ تمام باقاعدہ جو ہے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ جو عمران خان صاحب کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ ماضی کو بھول گئے ہیں اور ملک کو جو ہے افہام و تفہیم سے چلانا چاہتے ہیں اس طریقے سے، اور پھر یہ الحاق کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں اور ملک کو چلائیں، کیونکہ اگر اگلے 10-12 دن میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تو پھر مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پھر وہی جو ہے بڑی مشکلات ہوں گی، کیونکہ ابھی جو ہے آگے جو ہے IMF سے بھی سارے مذاکرات کرنے ہیں، ڈیل کرنی ہے اور بہت ساری چیزیں جو آگے ہونی ہیں، اور جس طریقے سے الیکشن جو کے نتائج میں ابھی تک اتنی دیر ہو رہی ہے اس پہ بھی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ اگلے 10-15 دن میں جو ہے اس کا ڈیسیجن آنا ہے، ہر صورت میں آنا ہے، تاکہ ملک جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ استحکام پیدا ہو، سیاسی استحکام پیدا ہو، اور سب سے بہترین آپشن یہی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں مل کے اپنی حکومت بنائیں، اپنی وہ جو مخصوص سیٹیں ہیں وہ بھی ان کو مل جائیں گی اور یہ بہتر طریقے سے حکومت بنا سکتے ہیں اور آگے چلا سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے جس طریقے سے اب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز باہر بھی نکلنا شروع ہوئے ہیں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ ROs کی طرف جا رہے ہیں یا ROs سے پوچھنے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف جا رہے ہیں، جو اپنی سیٹیں جو رہ گئی ہیں اس کے بارے میں یا اگر کہیں دھاندلی ہوئی ہے اس سلسلے میں جو ہے ورکرز نکلنا شروع ہوئے ہیں، تو بہتر یہ ہے، سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ ہو، اور سب سے بہترین آپشن یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے جو ہے حکومت بنائے اور تمام جو ہے گلے شکوے جو ماضی کے ہیں عمران خان صاحب اس کو بھولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اعلان کریں کہ میں یہ بھول چکا ہوں اور میں تمام جو ہے چیزیں جو ہے اب آئندہ اس قسم کی جو ہے کوئی بھی نیریٹو نہیں رکھوں گا، خاص طور پہ جس طریقے سے انہوں نے ماضی کے مطلب ایک طریقے سے سارے سیاستدان کو کہا ہے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی جو کہا ہے، تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی، کہیں ایسا نہ ہو وہ حکومت بنانے کے بعد دوبارہ مقدمات کھڑے کرتے ہیں ان کے خلاف، اور جس طریقے سے انہوں نے پہلے بھی یہی کیا اپنی حکومت میں، مقدمات کھڑے کر کے اور تمام سیاستدانوں کو پھر دوبارہ اڈیالہ جیل بھیج دیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے مبصرین کا کہ اب یہ بہترین آپشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور اعلان کرنا پڑے گا عمران صاحب کو کہ یہ تمام چیزیں میں اب ماضی کا حصہ ہو گئی ہیں، میں اس کو سب کو بھول چکا ہوں، اور اس الحاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ وہ اپنی حکومت بنائیں اور ملک کو آگے چلائیں، اور یہی ایک بہترین آپشن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اب اس کے لیے بہت زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، جو بھی ہے جلد سے جلد فیصلہ کرنا چاہیے، ملک کو آگے بڑھا جائے، ورنہ پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو آج سے 2 سال پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا، یا یہ گزشتہ 1 سال سے جو ہے آپس کی چپکلش میں چل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے بہتر آپشن یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی مل کے یہ حکومت بنائیں اور ملک کو آگے چلائیں۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔